السلام علیکم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے دوران سب مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اور یہاں آپ کو بتا دوں، اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور پہ اپنے نبیوں کا امتحان لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اس کے دیے ہوئے تحفوں سے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 گاڑیاں سیکریفائس کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ پھر جب وہ رات کو سوئے پھر انہیں اگلے دن وہی خواب آیا۔ پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ پاک ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا میرے لیے دنیا میں سب سے عزیز چیز ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ کو بتا دوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد عطا ہوئی، اور وہ تھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل جو ان کو بہت عزیز اور بہت محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ اللہ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ سے کہا کہ ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے نہلا کر تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو اچھی طرح نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان اپنے کام سے لگ گیا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ ان کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں آ پہنچا اور ان سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کسی دعوت کے لیے نہیں بلکہ اسے قربان کرنے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی اور سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کرنے کے لیے کہا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی اللہ کی راہ میں ان کو قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے۔ جب شیطان بی بی ہاجرہ کو بہکانے میں ناکام ہوا تو سیدھا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ پہنچا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت کے لیے نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔
यहाँ भी शैतान नाकाम हुआ तो फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसको कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने तुम्हारी ये कुर्बानी भी कबूल ना करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान बार बार उनको बहकाने की कोशिश करने लगा और गुस्से में आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। ये भी वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं कि आज भी शैतान को कंकरियां मारते हैं, और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध दीजिए। आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ़ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध दी, और जब उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आँखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़बा हुआ था और इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया। इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा अपने घरों में रख दिया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद का गरीब लोग साल भर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता महीना होता है कि जब उन्हें गोश्त खाने का मौका मिलता है। हज के इस महीने में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर में की गई नेकियों से ज़्यादा पसंद हैं। इसलिए हमें हज के इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए।